آپ نے شطرنج دیکھ سنا ہوگا، یہ شطرنج جو ہوتا ہے اس کے اندر 64 خانے ہوتے ہیں۔ جس شخص نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا، بنایا، وہ بادشاہ کے پاس لے گیا کہ میں نے یہ ایک کھیل بنایا ہے، اس میں 64 کھانے ہیں، آپ جتنی مرتبہ چال چلیں گے ہر مرتبہ نئی چال آئے گی۔ بادشاہ نے وہ سمجھا، سمجھنے کے بعد اس کو کھیلا دیکھا، بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ بندہ اتنا ذہین ہے، اتنا سا ایک کاغذ ہے، اتنا سا ایک ٹکڑا ہے کپڑے کا، اس کے اوپر کھانے بنے ہوئے ہیں، ان کھانوں کے اندر جتنی مرتبہ بھی، ہزاروں مرتبہ بھی اگر کھیلے تو ہر مرتبہ نئی چال اور نیا انداز آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب مانگنے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اس بات کی قدر نہیں سمجھتا کہ کیا مانگنا ہے۔ آپ تو علماء کی کثرت ہے، بطور مثال میں اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت ربیہ نے بھی مانگا تھا نا حضور سے، جب آقا نے فرمایا تھا سال، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب مفعول معذوف ہو تو تعمیم پر دلالت کرتا ہے، مفعول ذکر نہیں کیا کہ کیا مانگ، پتہ یہ چلا کہ جو کچھ رب کی عطا ہے وہ اس کے کافر محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ نے مانگا تو کیا مانگا؟ دنیا نہیں مانگی کہ دنیا کیا ہے، 4 روزہ زندگی ہے، وہ یہی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ نے کوئی اقتدار نہیں مانگا، کوئی دولت نہیں مانگی، مانگا تو کیا مانگا؟ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے پاس۔ حضور نے فرمایا ابا غیر ادارے کا کچھ اور بھی مانگ دے، یہ تو نے مانگ لیا۔ ایک لفظ سے کیا مانگا؟ اسالو کا مرافقہ تھا کہ پھر جنت، اس میں ایمان بھی مانگ لیا، ایمان کی موت بھی مانگ لی، خاتمہ حسن خاتمہ بھی مانگ لیا، عاقبت کی آخرت کی خیر بھی مانگ لی، جنت بھی مانگ لی، اور صرف جنت ہی نہیں، جنت میں حضور کا قرب بھی مانگ لیا اور حضور کی خدمت بھی مانگ لی۔ ایک جملے کے اندر سب کچھ مانگ لیا۔ اب حضور نے فرمایا آبا غیر ذالک کا، یہ تو دے دیا، کچھ اور بھی مانگ لے۔ اب موقع تھا کہ کچھ اور دنیا مانگ لیتے، کہتے نہیں وہ عطا کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو کچھ مانگا ہے تو اس سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ تو مانگنے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے۔ اس شخص نے یہ کہا کہ شہنشاہ معظم آپ اس کو چاولوں سے بھر دیں، میرا انعام کیا ہے کہ اس کو چاولوں سے بھر دیں ان کھانوں کو، اور بھرنا اس طرح ہے کہ ہر کھانا جو ہے اس کو ڈبل کرتے جائیں۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا تم نے میری توہین کی ہے، میں نے تمہیں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، تم نے میری بارگاہ سے مانگا کیا ہے؟ یہ 64 کھانے اگر اس کو ڈبل بھی کرتے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 1 سیر چاول بن جائیں گے، 2 سیر بن جائیں گے۔ تو نے اتنے بڑے بادشاہ سے اتنی چھوٹی سی چیز مانگ کر توہین کی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے توہین نہیں کی، جو کچھ میں نے مانگا ہے، اتنے چاول میں نے مانگ لیے کہ تیری پوری سلطنت بلکہ پوری دنیا میں اس وقت اتنے چاول موجود نہیں۔ میں نے اتنے چاول مانگے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت اتنا چاول موجود نہیں۔ بادشاہ بڑا حیران، اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا ذرا منشیوں کو بلائیں، جو کچھ میں نے کہا اس کا حساب کروائیں۔ حساب کروایا، منشی آ گئے، کاغذ قلم لے کے آ گئے، کئی گھنٹے تک کئی حساب کرتے رہے، اور حساب کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ شہنشاہ معظم اس نے 75 کھرب چاول مانگ لے، 75 کھرب من چاول اس نے مانگے۔ اور یہ میں نے بھی خود حساب لگوایا، ایک کھانے میں 1 چاول، دوسرے کھانے میں 2 چاول، تیسرے میں 4، پانچویں چوتھے میں 8، پانچویں میں 16، اس طرح ہر ڈبل کرتے جائیں۔ یہ مثال میں نے دی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو دین کا عالم ہوتا ہے، اور صرف عالم نہیں ہوتا، جو مدرس ہوتا ہے، جو دین کو پڑھانے والا ہوتا ہے، اس کا علم، اس کا ثواب یوں بڑھتا ہے کہ مفتی صاحب نے ایک طالب علم کو پڑھایا، وہ طالب علم آگے پڑھائے گا، اس کا ثواب جتنے طالب علموں کو وہ پڑھائے گا
ہر ایک کا ڈبل 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 ہوتا ہوا ثواب جو ہے وہ مفتی صاحب کی روح کو پہنچتا ہے۔ اور پھر اگر حساب کرے مفتی صاحب کے ہر شاگرد نے جتنے شاگردوں کو پڑھایا ہے، جتنے لوگوں کو ہدایت دی ہے، جتنے لوگوں کو تبلیغ کی ہے، وہ سارے کے سارے حضرت جمع ہوتے کئی گنے ڈبل ڈبل ہوتے مفتی صاحب تک پہنچے۔ مفتی صاحب کے پھر اساتذہ کا علم، ان کو ثواب کتنا ہوگا، پھر ان کی اساتذہ کا پہنچتے ہمارے امام اعظم تک کا پہنچتا ہے کہ ثواب کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور اگر روحانیت اور طریقت کی دنیا میں دیکھیں تو سیدنا غوث اعظم تک کتنا درجہ ہوتا ہوگا، اور پھر یہ سارا کا سارا پہنچتا کائنات کے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہوئے وہاں پہ کیا کیفیت رکھی ہوگی۔ اللہ رب العزت جو اجر عطا کرتا ہے اس کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے، ثواب کی کمی اس کے پاس نہیں ہے۔ بھئی ثواب تو یہ ہے، ہم جو قرآن پاک جہاں کبھی ختم ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو ہم جب ختم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد یہ سارے ثواب کرتے ہیں۔ یہ سارے ثواب مفتی صاحب کے لیے کرنا ہے، لیکن ہم اس میں کہتے کیا ہیں کہ یا اللہ حضور کی ساری امت کو اس قرآن پاک کا ثواب پہنچا دے۔ اب اگر 100 قرآن بھی ہو، 1000 قرآن کا ثواب بھی ہو، حضور کی ساری امت کو پہنچایا جائے تو ایک ایک حرف بھی نہیں آئے گا۔ حضور کی امت کو ایک ایک حرف بھی اس سوال کا جواب حافظ ابن حجر حیثمی نے دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ ہمارے یہاں ہے کہ ایک چیز آپ تقسیم کرنا چاہیں، مثلا 100 ایک 10 روپے کی ایک کاپی آپ کے پاس ہے، آپ اس کو تقسیم کرنا چاہیں، آپ 100 بندوں سے آگے نہیں جا سکیں گے، ہر بندے کو ایک ایک نوٹ ملے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کیا یہ نہیں ہے، کمی نہیں ہے، وہاں پہ فنا ہونا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے تم فانی ہو، تمہاری چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، تم نے میرے سپرد کر دیا، اب میں اپنی رحمت کے ساتھ تم نے 1000 قرآن کا ثواب دیا ہے۔ میں اس بات پر قادر ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک امتی کی قبر میں اس کو 1000 کا ثواب پہنچاؤں۔ اللہ کے یہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں۔ مفتی صاحب کے یہ سارے ان کے شاگرد اور ان کی کتابیں جب تک پڑھی جاتی رہیں گی اس کا اجر ان کو ملتا رہے گا۔ سیدنا غوث اعظم نبی ہمارے بھائی محترم حضرت علامہ محمد منور نورانی صاحب یہ ساری داستان آپ کو سنا رہے تھے تفسیر جیلانی کی۔ سیدنا غوث اعظم یہ کتابیں چھپنی اس لیے ضروری تھی کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر جب بدقسمتی سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ تصوف اور چیز ہے، وہ جو پیری مریدی اور چیز ہے، گویا کہ جو پیر ہوتا ہے اس کو علم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر وہ تھے جو پہلے عالم تھے بعد میں پیر تھے۔ اللہ نے ان کو علم کی اعلیٰ صلاحیت عطا کی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کا علم آپ کے سامنے تفسیر جیلانی موجود ہے، تفسیر جیلانی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ غوث پاک یہ صرف پیر ہی نہیں تھے، پیروں کے پیر بھی تھے اور اللہ کی کتاب کے مفسر بھی تھے۔ حضرت بابا فرید الدین کو دیکھیں تو وہ بابا فرید الدین وہ پیر اور درویش بعد میں تھے، سب سے پہلے عالم تھے۔ ہمارے مشائخ نے یہ ترتیب دی ہے کہ علم جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث علم۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی ادارہ مصباح القرآن کو، اور حضرت صاحبزادہ غلام محی الدین صاحب یہ بھی دیکھیں کہ مفتی صاحب کو کتنی محبت تھی حضور غوث پاک سے کہ ان کی کتاب کا ترجمہ بھی کروا رہے ہیں، اور بیٹے کا نام رکھا تو وہ بھی غلام محی الدین رکھا۔ اللہ پاک غوث پاک کی برکات جو ہیں وہ ہمارے شامل حال فرمائے، اور مفتی صاحب کی فیض و برکات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، اور صاحب کے اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔